اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود النبی المؤید المصطفی الامجد سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم تشریف فرما بزرگان ملت، برادران ایمان، آج کی اس اسٹیج کی مسردوں کی زینت ہندوستان کے منتخب ارباب سخن جو آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہے اور تادور یہ جشن بقیت اللہ دیکھا اور سنا جا رہا ہے، یہ ہمارے تمام سلسلے جو عباس ویڈیو، جلال پور، امروہہ لائیو اور دیگر یہ سارے یہاں نظر آ رہے ہیں، یہ اس محفل کو پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں۔ اور یقین مانیے کہ ہم یہاں رہ کر جشن منعقد کرنے والے جتنا مطمئن ہیں، اس سے کہیں زیادہ دور و دراز گلف میں، یورپ میں اور دیگر جگہ پر اردو جاننے والے اس جشن کے لیے بے چین ہیں۔ اس لیے میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا، کیونکہ جشن شعرائے کرام کی تصویر ذہنوں میں ابھارتا ہے اور ہم اس کے ذریعے اپنے شعرائے کرام کو سننا چاہتے ہیں جو مختصر سے الفاظ اور بحروں میں پیرو کر وہ ہمیں بڑی مختصر سی لفظوں میں تہذیب دے جاتے ہیں، اور وہی تہذیب ہمیں اپنے ادب کو آراستہ کرنے میں مدد دیتی ہے اور معاون ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں آپ حضرات مل کر محمد والے محمد۔ میں انشاءاللہ آپ کو کوئی زحمت نہیں دوں گا، فقط اپنی غیر مربوط گفتگو سے شعرائے کرام سے ربط دینے کی کوشش کروں گا۔ محفلوں کا میں نے 3 دہائی پہلے جو چلن دیکھا، جب میر نذیر باقری صاحب اپنے عہد شباب میں تھے اور اس عہد شباب میں بھی آپ کی شاعری ہندوستانی تہذیب ازا کا جو ادب ہے اسے نچھاور کرتے رہے۔ اسی طرح جتنے شعرائے کرام آئے ہیں اور خانوادہ مرحوم الحاج منظور حسن خان کربلائی صاحب کے گھرانے کی جانب سے جو یہ جشن منعقد ہوا، ولی عصر عربی کالج امہٹ سلطان پور کے زیر اہتمام منعقد ہوا، یہ ساری چیزیں دراصل اسی تہذیب کا ایک حصہ ہیں۔ ہماری محفلیں ایک میر کارواں لے کے چلتی ہیں جسے صدر کہا جاتا ہے۔
ہماری محفلیں ایک نظم کا شعبہ لے کے چلتی ہیں، اس کی مسند پر بیٹھنے والا ناظم کہلاتا ہے۔ یہ تمام ہمارے اصول ہیں جو تہذیبوں نے مرتب کیے ہیں، لیکن جب سے ہم نے ان تہذیبوں سے ہٹ کر اپنے ادب کو اپنی مرضی سے پیش کرنا شروع کیا، ہماری محفلیں آلودہ ہونے لگی، اور اسی کی جشن بقیت اللہ کے ذریعے ایک کوشش ہے کہ دوبارہ اس گیسوئے تہذیب میں شانے کیے جائیں اور یہ حق انہیں دیا جائے جو ہندوستانی تہذیب ازاں کے پاسبان بن کے زندگی گزارتے رہے ہیں۔ یہ بہت لازم چیز ہے، یہ ایک درد ہے میرا، خدا کی قسم۔ میں نے عروس البلاد ممبئی میں سن 91 میں 91 میں قدم رکھا تھا، وہاں ہوتی ہوئی محفلیں جس میں ہندوستان کے تمام تر ارباب سخن کی معراج پر پہنچی ہوئی شخصیات کو براق ادب پہ بٹھا کے محفل زہرا میں بلایا جاتا تھا، محفل امام عصر میں بلایا جاتا تھا، محفل باب الحوائج میں بلایا جاتا تھا، اور وہاں کی محفلیں پورے بمبئی کو تہذیب ازاں سے آراستہ بھی کرتی تھیں، اور پورے بمبئی کو کہ جو مراٹھی تہذیبوں کے درمیان رکھا تھا اسے عزاداری نے اس بلندی پہ پہنچایا ہے کہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ زندگی بخشی ہے شبیر کی غمخواری نے، یہاں پہنچا دیا اردو کو عزاداری نے۔ یہ معمولی سی چیز نہیں ہے، اس عزاداری کو، اس تہذیب ازاں کو، اس محفل میلاد کو، اس جشن منور کو، اس جشن بقیت اللہ کو اپنی ذات سے جوڑ کر نہ دیکھنا، بلکہ اپنے وجود کو اس تہذیب کے حوالے کر دینا کہ جسے تہذیب در آل محمد کہتے ہیں۔ جب ان تہذیبوں کو لے کے نکلو گے تو زبانیں درست نہیں کرنا پڑیں گی، زبانیں درست کھلیں گی، درست بولیں گی، یہ لازم ہے۔ میں نے اپنے ان بزرگ شعراء کرام کے درمیان ابھی لکھنؤ سے قصیدوں کی دنیا کا منفرد شاعر جو اپنے وجود میں بہت بڑا ہے، محترم جناب قیصر نواب صاحب، جن کی شفقتوں کا حصول مجھ جیسا طالب علم بھی کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ میں ایک ذاکر ہوں، میں ایک خطیب ہوں، ہر شعبہ حیات پر میری نگاہ ہوتی ہے، ہر علوم کے جاننے والوں سے اکتساب فیض کرنا مجھ پہ واجب ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور جب ایک خطیب اور ایک ذاکر کے ذریعے یہ اکٹھا ملتی ہیں، یہ محفلیں ہماری فقط ذکر کی جگہ نہیں ہیں، یہ محفلیں ہماری فکر کی جگہ ہیں۔ ذکر کے لیے تو تراویح کافی ہے، لیکن وہاں سے فرش ازاں تک آئے کیوں؟ اس لیے کہ وہ منزل ذکر ہے، یہ منزل فکر ہے، کیونکہ کعبہ مقام ذکر ہے، کربلا مقام فکر ہے۔ یہ جملہ اگر یوں ہی چلا جائے تو میں سمجھوں گا ابھی محفل کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے۔ تو ذرا ایک صلوات پڑھ لیں آپ حضرات مل جل کر، محمد وآل محمد۔ تھوڑا جو میرے بزرگ اپنی شفقتیں نچھاور کر رہے ہیں، اگر تھوڑا تھوڑا اور قریب آ کر اس جشن کو، اس لیے کہ جب مسجد میں بہت ساری جگہ ہوتی ہے اس کے باوجود بھی صفیں آراستہ کرنا صحت نماز کی علامت ہوا کرتا ہے، تو اس لیے فرش چاہے جتنا آگے تک ہو لیکن آپ آگے سے صفوں کو آراستہ کریں تاکہ یہ باقاعدہ طور پر جب امام مدحت آپ کے درمیان آئے تو کوئی مصلی ناتواں نظر نہ آئے۔ یہ بہت بڑی منزلیں ہیں، اس لیے کہ علامہ اقبال نے شری رام چند جی کو بھی امام الہند کہا ہے، تو اگر کہیں کا قائد امام وہاں کا ہو سکتا ہے تو ہماری مدحت کا قائد بھی امام مدحت کہلائے گا۔ یہ بہت بڑی منزل ہے۔ بھیا ایسا کریں کہ میں ہی سب کو پہناتا بھی جاؤں۔ ہاں، یہ کھڑے کھڑے جب پہنایا جاتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ بڑی توجہ رہے، بھیا مولا سلامت رکھے آپ کو۔
ہاں میں سمجھا کہ شاید ابھی صرف مجھے، کیونکہ جو آتا جائے گا اسے پہناتے جاتے رہیں گے. تو بڑی توجہ کے ساتھ چند لمحے میں حائل ہوا. قبلہ درد ہے، آپ نے حسین ٹیکری میں کہا تھا نا کہ قوالیاں کرا لو، آئندہ سے نہیں آنا ہے. آپ ہی کا کلمہ تھا یہ. کیوں؟ کیونکہ ہماری یہ تہذیب پامال ہو گئی جس کے نگہبان ہم ہی کو بنایا گیا تھا، ہم ہی اس کے پاسبان ہیں. عزاداری دے کر ہمیں تہذیب عزاداری دی گئی تھی. یہ محفلیں اس تہذیب سے الگ ہٹ کر نہیں ہیں، بلکہ اس تہذیب میں جب رونا ہو تو مجلس کر لو، مسکرانا ہو تو محفل کر لو. یہی ہے ترجمہ امام کی حدیث کا کہ ہمارا وہ ہے کہ جو ہمارے غموں میں غم، ہماری خوشیوں میں خوشی منائے. یہ کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فطرت کا، دیکھیے میں تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے تو سمجھیے گا کہ محفل میں یہ سب لفظیں ابھی صرف ہوں گی. اگر پہلے ہی سے فطرت سمجھ میں آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. تو فطرت میں انسان یہ چیز لے کر کے آتا ہے جس کو کہتے ہیں بولنا. یہ گفتگو، یہ قوت گویائی. جو بچہ نہیں بولتا اس کے لیے ماں باپ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گویائی لے کے آیا ہے. تو جب گویائی لے کے آیا ہے تو گویائی کا نظام بھی وہی عطا کرے گا جس نے قوت گویائی بخشی ہے. نظام وہی عطا کرے گا جس نے قوت گویائی بخشی ہے. لہذا جیسے ہی آغوش مادر میں آئے، پیدا ہوئے، ادھر ماں کے آغوش کی تہذیبوں سے متاثر ہوئے اور ادھر زبان کھولی اور بولے تو اس کا نام ہو گیا مادری زبان. یہ زبان مادری کیوں کہلائی؟ اس لیے کہ آغوش مادر کی تہذیب کا اظہار کر رہی ہے. اس کا مطلب جو زبان جہاں کی تہذیب کا اظہار کرے گی وہاں کی زبان کہلائے گی. بچہ آغوش مادر سے اتر کر جب بولتا ہے تو مادری زبان کہلاتا ہے. جب یونیورسٹی سے نکل کر آتا ہے تو ادب کی زبان کہلاتا ہے. یہ زبان وہی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے لباس بدلتی رہتی ہے، خدا کی قسم یہ زبان بھی لباس پہنتی ہے. ماں باپ پال کر جسموں کو ڈھانپتے ہیں، لیکن احسان ہے یہ مدحت اہل بیت کرنے والوں کا کہ ماں باپ ننگے جسموں کو چھپاتے ہیں، یہ ننگی زبانوں کو تہذیب و تمدن عطا کرتے ہیں. الفاظ کے پیکر، الفاظ کے لباس پہنا دیتے ہیں زبانوں کو. پھر جب یہ زبان کھلتی ہے، پھر یہ زبان بولتی ہے تو پتا دیتی ہے. مگر اتنا ضرور ہے کہ جب بچہ آغوش مادر سے اتر کے زبان بولنا شروع کرتا ہے تو اسے مادری زبان کہا جاتا ہے. تو اب ایک جملہ کہے بغیر نہ گزروں گا کہ اب اگر علی ماں کی گود سے اتر کر رسول کی آغوش میں آ کے یہ کہے کہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، کہ انجیل سناؤں، کہ قرآن سناؤں، تو اب ادب کے جاننے والوں کو تو یہ ماننا پڑے گا کہ جب پہلی گفتگو مادری زبان ہوتی ہے تو توریت علی کی مادری زبان ہے، انجیل علی کی مادری زبان ہے، توریت جو ہے وہ قرآن علی کی مادری زبان ہے. جس کی مادری زبان ایسی ہو، میں کیا کروں خدا کی قسم. یہ دیکھیں، یہ بات آسانی سے نہ لے جائیں آپ. میں چاہتا ہوں کہ آج میں محفل کی تقریر کر دوں تاکہ ایک تمیز باقی رہے کہ مجلس کی ذاکری اور ہے، محفل کی خطابت اور ہے. اور یہ انشاءاللہ شورائے کرام بھی جشن بقیت اللہ میں بتائیں گے کہ ہم مسالمہ کرنے نہیں آئے ہیں، جشن منانے آئے ہیں. اسی لیے یہ لال لال گلابی گلابی شالیں گلے میں ڈال کر بانیان نے اشارہ دیا ہے کہ قصیدے پڑھے جائیں، مدحت کی جائے، امام عصر پر گفتگو کی جائے، بقیت اللہ کا کلام دیا جائے، مسالمہ نہ بنایا جائے. یہی تحفظ ہے، کیونکہ جشن کا ہونا بتاتا ہے کہ فطرت کے غموں کے لیے مجلس حسین ضروری ہے، فطرت کی خوشیوں کے لیے جشن بقیت اللہ ضروری ہے.
آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، آ جائیں قبلہ، آ جائیں قبلہ تشریف لے آئیں. بہت جگہ ہے، گھر میں، دل میں، نگاہ میں، فکر میں، بڑی وسیع تر جگہیں ہیں ماشاءاللہ. یہاں مومنین تشریف لا چکے ہیں، لہذا زیادہ دیر گفتار نہیں کروں گا، مگر ابتدائی منزل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہاں کی تہذیبوں سے آشنا رہو گے، یہاں کی تہذیبوں کو اپنے پیکر میں ڈھالو گے، تو جب زبان کھلے گی تو ایسی کھلے گی کہ کوئی تمہیں رد نہیں کر سکتا. اور یہ زبانوں کو وزن تہذیب عطا کرتی ہے، اور تہذیب کے لیے جب تک ذکر اہل بیت سے وابستہ نہیں ہو جاؤ گے تہذیب نہیں مل سکتی. اسی لیے شورائے کرام ہوں گے، آپ ہوں گے، یہ رات ہوگی، بقیت اللہ کی بات ہوگی انشاءاللہ، یہ تا تم آخر آپ سماعت کریں گے. مگر ابتدائی منزل میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ یہ جشن بقیت اللہ جو امام زمانہ منجی بشریت حجت اللہ فی الارض حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے امہٹ جو اپنی ازائی تہذیب سے پورے عالم میں پہچانا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے دوش پر، امہٹ جو ہندوستان میں عشروں کی قدروں کو دنیا میں معتبر بناتا ہے، امہٹ کہ جہاں کی شب بیداریاں لوگوں کے لیے مثال راہ بنتی ہیں، امہٹ کہ جہاں کا جگر لوگوں کے لیے مثال بنتا ہے، امہٹ جہاں کے دل والے اہل بیت کے گھرانے پہ لٹا کر کائنات کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے بادشاہوں سے ایک علی کا غلام اچھا ہے. دیکھیے جو کچھ بولوں گا فی البدیہہ بولوں گا، اسٹیج کو گواہ بنا رہا ہوں. ہاں اس لیے کہ میں نے ہندوستان میں کہیں، ظاہر ہے میرا وزن ہی کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہوا تیز چلے تو علی اصغر حیدری نظر نہ آئے. بڑی ہوائیں چلائی گئیں، چلائی جائیں گی، خلاف بھی ہوگی موافق بھی ہوگی. راحت اندوری نے کہا تھا نا کہ سمندروں میں مخالف ہوا چلاتا ہے، سمندروں میں مخالف ہوا چلاتا ہے، جہاز خود نہیں چلتے خدا چلاتا ہے نا. حوالے کر دو خدا کے اپنے معاملات کو، در آل محمد پر اس تہذیب کی بقا کے لیے آیا کرو، اپنے نفسوں کی تہذیب کے لیے لڑنا چھوڑ دو. کہیں کے لوگ ہوں، پورا پیغام پورے علی والوں کے لیے ہے. جس دن یہ چھوٹ جائے گا اس دن دنیا کو ہماری تہذیب کا اندازہ ہوگا، کیونکہ آج ہماری تہذیبیں پت جھڑوں کی طرح یہاں وہاں بکھری ہیں، لیکن جب یہ موسم بہارہ کی طرح اکٹھا ہو جائیں گی تو یاد رکھیے گا کہ دنیا میں صرف ہماری تہذیب ہوگی. یہ آنے والی نسلوں کی تہذیب، ان کے ادب کی بقا کے لیے آپ امین ہیں اور ان کی وراثت سنبھالے ہوئے ہیں، آپ کو ان کے حوالے بھی کرنا ہے. یہ تمام چیزیں سوچ کر کہ ان محفلوں مجلسوں کے سپاہی آپ ہیں، آج جشن بقیت اللہ کی بے پناہ آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے، زیادہ دیر حائل نہ رہتے ہوئے، فقط ایک جملہ کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ سورۃ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 71 ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. رضمی صاحب آ گئے کہ نہیں؟ رضمی صاحب قبلہ خالق مصرع تشریف فرما نہیں ہے ابھی، تو میں نے ان کے پہلے مصرے پر جائے کہاں امام کے دامن کو چھوڑ کر، ہے نا یہ ہے، تو میں نے اسی پر جو مصرع لگایا وہ ایک آیت اٹھا کے لگا دیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جائیں کہاں امام کے دامن کو چھوڑ کر. کیا کرو، یہ مصرع ہو گیا آج کا. یوم ندعو کل اناس بامامہم
جائیں کہاں امام کے دامن کو چھوڑ کر۔ تو اسی لیے میں نے یہ آیت منتخب کی کہ کسی طرح سے واٹس ایپیا شاعری کی تضمین بھی ہو جائے اور محفل کا آغاز بھی ہو جائے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورۃ اسرا آیت نمبر 71۔ اللہ کہہ رہا ہے یوم یعنی قیامت کے دن، ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ جس کے ذہن میں یہ آیت اور ترجمہ ہے وہ مصرع پڑھ کے خود بخود کہے گا جائیں کہاں امام کے دامن کو چھوڑ کر۔ جانا وہی ہے جسے آخرت کہتے ہیں، امام کے ساتھ جائیں گے۔ امام ولی بھی ہیں، امام بھی ہیں، لیکن قیامت میں ولی بنا کے نہیں پکارا اللہ نے، قیامت میں ولی کہہ کے نہیں پکارا، امام کہہ کے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، ولیوں کے ساتھ نہیں کہا۔ کیونکہ دین کی رہبری کا نام امامت ہے، دنیا کی رہبری کا نام ولایت ہے۔ جب دین و دنیا کی رہبری مل جائے تو اسے ولایت الہیہ کہتے ہیں، اطاعت الہیہ جو ہے وہ ولایت رسول کہتے ہیں، اور ولایت ولی امر کہتے ہیں۔ یہ وہ ولایت ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن جب پکارا تو چونکہ قیامت یوم دین بھی ہے، جب یوم دین میں پکارا تو ولایت کو نہیں پکارا، امامت کو پکارا، کیونکہ امامت دینی رہبری کی ذمہ دار ہے، اور جب دین و دنیا دونوں مل جائے تو اسے ولایت کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں منظر، جب دونوں مل جائے تو وہ ہے ولایت۔ اسی لیے 4 سال 9 مہینے جو علی نے کوفے میں حکومت کی ہے، اس میں ولایت کی وہی جھلک رہی کہ جب امامت حکومت کرے گی تو وہ خلافت کی حکومت نہیں، ولایت کی حکومت کہلائے گی۔ یہ ہے ولایت۔ بہت سی چیزیں آج ہم نہیں سمجھے ہیں، انہی محفلوں میں ہم وجہ اللہ نہیں سمجھے ہیں، سمجھے ہیں تو اپنی تہذیب سے سمجھے ہیں۔ جن تہذیبوں کے ذریعے وجہ اللہ سمجھایا گیا وہاں سے ہم نے نہیں سمجھا۔ اسلام میں اسی تہذیب کو تفسیر کہتے ہیں۔ یہ تہذیب ہے جس میں ہمیں قرآن سمجھایا گیا۔ اب میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے اور یہ گفتگو بڑی طویل ہو جائے گی، میں ولی تک آ رہا ہوں، کیونکہ جس امام کا جشن ہے وہ حجت عصر، امام عصر، ولی عصر، یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ بہت بڑی، اس پر گفتگو قبلہ خادم صاحب کی جا سکتی۔ بڑے زمانے بعد آج آپ کو دیکھا ہے میں نے، اور ماشاءاللہ جب علماء کے نام ہی خادم ہوں تو خود ہی سمجھیے کہ اسلام کے کتنے بڑے خادم علماء کی شکل میں آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ تو ارباب کرم، جب علماء خادم بن کے اٹھیں تو قوم کو چاہیے کہ وہ بھی ان کی غلام بن کے کھڑی ہو جائے، آل محمد کی غلام بن کے کھڑی ہو جائے۔ اس لیے بہت ضروری ہے آج کے اس دور میں، باطل طاقتیں ہماری تہذیبوں کا چراغ بجھانے کے لیے ہمیں علم سے دور کر رہی ہیں، اور علم سے پہلے ان کی کوشش ہے کہ ان کا علم وابستہ ہے تہذیب دار آل محمد سے، لہذا ان تہذیبوں میں بگاڑ پیدا کر دو، یہ پڑھ کے بھی جاہل رہ جائیں گے۔ پوری دنیا آج پڑھ کے جاہل کہلاتی ہے، لیکن جو فرش عزا سے اٹھتا ہے وہ جاہل نہیں کہلاتا، کیونکہ اپنے دامن میں وہ تہذیب لے کے اٹھتا ہے۔ جہاں پہ تعلیم رکھ دی جائے تو علم بن جاتا ہے۔ یہ یہاں ٹیچر حضرات بھی ہیں، میں نے جہاں یہ بات کہی، حیدری ماشاءاللہ، سلامت رہیں آپ۔ اہل امہات ابھی میں نے چند جملے کہے، بس میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو۔ تو امامت یہ نبی کے بعد ہدایت کے سورس کا نام امامت ہے۔ نبی کے بعد ہدایت کے سورس کا نام
امامت ہے، ورنہ منصب امامت اسی طرح ساتھ ساتھ چلا جیسے مصطفیٰ کی خاتمیت چلی ہے، وہیں سے امامت کا کانسیپٹ بھی چلا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا تو انسانوں کی فہرست میں آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں۔ اب یہ سارے اگر انسان ہیں تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ قیامت کے دن جب انسان پکارا جائے گا تو اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، تو آدم کا بھی کوئی امام ہوگا، نوح کا بھی کوئی امام ہوگا، ابراہیم کا بھی کوئی امام ہوگا، موسیٰ کا بھی کوئی امام ہوگا۔ تو آواز آئے گی کہ ہاں ہر نبی اپنی امت کا نبی تھا، لیکن مصطفیٰ ہر نبی کا نبی تھا۔ بالکل اسی طرح ساتھ ساتھ اب یہ سلسلہ امامت کا نبوت کے بعد ہدایت کا ذمہ دار بنا، اور اللہ نے قرآن میں امامت کو مختلف جہتوں سے پہچنوایا ہے۔ امامت کے کانسیپٹ کو ہولی قرآن نے ڈیٹیلز دیا ہے، بڑی تفسیریں امامت کے سبجیکٹ پر آئیں، مگر ایک جملہ آخری کہ آج جس امام کا ہم اور آپ جشن منانے بیٹھے ہیں وہ ہمارے امام عصر کہلاتے ہیں، زمانے کے امام۔ عصر یعنی زمانہ، جیسے والعصر زمانہ گواہ ہے، اسی طرح امام عصر ہے، ہمارے زمانے کے امام۔ ہمارے والدین گزرے ان کے زمانے کے امام، ان سے پہلے گزرے ان کے زمانے کے امام۔ قیامت تک کا انسان جس طرح سے آخری نبی کو یہ انسان دیکھ رہا ہے، قیامت تک کے لیے اس میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ قرآن مجید میں اگر اللہ نے رسالت کے منصب کو خاتمیت کی منزل پر لا کر سب سے بلندی پہ پہچنوا دیا، تو وہیں پر خاتمیت کی مہر لگا کر صبح قیامت تک چیلنج کر دیا کہ میری طرف سے خلافت چلی، میری طرف سے نبوت چلی، میری طرف سے رسالت چلی، اور سارے منصب پر لا کر آخری مصطفیٰ پہ مہر لگا دی کہ بس نبوت ختم۔ بس ایک چیلنج ہے آجم ہٹ سے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری کائنات کو کہ وہ جواب لائے اس کا کہ اگر اللہ نے امامت کے کانسیپٹ کو ہدایت کی صورت میں قرآن میں پہچنوا دیا تو ختم نبوت کی آیت تو موجود ہے، کہیں ختم امامت کی آیت ہو تو لے آؤ۔ کہیں پر ختم امامت کی آیت نہیں ملے گی، ختم نبوت کی آیت ملے گی، اور اسی لیے تو ہمارا عقیدہ ختم نبوت سب سے زیادہ مضبوط ہے کہ ہمارے یہاں نبوت کے بعد امامت ہے۔ سب سے مضبوط کائنات سواد اعظم میں، یہ جملہ میں علماء کے لیے داد چاہتا ہوں، علماء سے، پورے سواد اعظم میں، اب یہ لفظ ہے جو عوامی نہیں بنا سکتا میں اس وقت، پورے سواد اعظم میں کہیں پر کوئی ایک آیت، سب جگہ امامت کا کانسیپٹ ہے، لیکن کہیں ختم امامت کی آیت نہیں ہے۔ یہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی امامت کا کام باقی ہے۔ جیسے رسالت کا کام پورا ہوا تب خاتمیت کی مہر لگائی، جب امامت کا کام پورا ہو جائے گا تو جبریل نازل ہو کے کہے گا امامت بھی ختم ہو گئی، اب قیامت آئے گی۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں، آباد رہیں، ایسے ہی صلوات پوری رات پڑھتے رہیے۔ آج نیا پیکیج اترا ہے، آج سامرا کی وادی سے وہ آیا ہے کہ جو دیدہ نرجس ہے، جو در عسکری ہے، جو گوہر نایاب یگانہ آل محمد ہے، وہ جو بقیت اللہ ہے، وہ جو حجت اللہ ہے، وہ کائنات میں آیا۔ اب آخری جملہ کہہ دوں، اس کے کائنات میں رہنے سے قرآن کے اعجازات کا ایک معجزہ اس کی بقا ہے۔ بڑی توجہ رہے، اس کا باقی رہنا دلیل بقائے قرآن ہے۔ میں نے کبھی اسی امہٹ میں ایک جملہ کہا تھا کہ یہ ہمارے جیبوں کی نوٹیں جو ہیں یہ مال نہیں ہوتی ہیں،
اس کے بدلے کا مال تجوری میں گورنمنٹ آف انڈیا کی رکھا جاتا ہے اور نوٹ پہ لکھ کے دیا جاتا ہے کہ دھارک کو مانگنے پہ دیا جائے، نیچے گورنر وچن بدھ ہوتا ہے۔ بڑی توجہ رہے، ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ادب کے ساتھ ہندی کی لفظیں استعمال نہیں کی جا سکتی، اگر اس مقام پر وہ لفظ ہندی کی لا کر اردو سے بلند کی جائے تو یہ ادب کا ایک حصہ کہلاتی ہے۔ بڑی توجہ رہے، یہ میں آخری بات، اب یہ آخری بات ہے میری، شورائے کرام چونکہ مکمل جماعت ہو گئی ہے اور مسند امامت پر جناب نذیر باقری صاحب میر محفل ہوں گے، کیونکہ میر نذیر باقری صاحب ہیں تو آج میر محفل بھی ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ میر محفل بھی مسند پہ آ چکے ہیں، تو ظاہر ہے کہ میر کو میں امام کہہ لوں کہ امام محفل بھی آ گیا، مامومین بھی جمع ہو گئے، تو اب مؤذن لمبی اذان کرے گا تو کوئی اقامت کہہ دے گا۔ ہے نا، اس سے پہلے کہ کوئی اقامت کے لیے کھڑا ہو جائے مؤذن ہی بیٹھ جائے گا۔ بڑی توجہ رہے، اب دیکھیں یہ آخری جملہ، آپ کا وجود دلیل ہے کائنات میں بقا کی، دوام کی۔ قرآن مجید سارے عالم کے لیے حجت ہے۔ بس ایک آخری بات جو 2.5 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں، کتنے منٹ میں؟ 2.5 منٹ میں، اس سے پہلے کر دوں گا، آگے نہیں جاؤں گا۔ یہ جملہ ہے، قرآن مجید میں حج کا حکم ہے۔ ماشاءاللہ الحاج منظور حسین صاحب یہ حاجی تھے، حاجی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ بہت سارے، کتنے ارادے سے بیٹھے ہیں کہ جائیں گے، یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ یہ حکم حج جو آیا قرآن میں کب آیا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا لیا اور پیش کر دیا، اللہ نے قبول کر دیا تو آواز دی نادو فی الناس للحج، انسانوں میں حج کے لیے اذان دے دو، ندا دے دو، پکارا کروا دو، منادی کروا دو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اور سن 2 ہجری میں وجوب حج کے مکمل مناسک شریعت مصطفیٰ میں آئے۔ یہ ہے تاریخ۔ اچھا، قیامت تک اللہ کا حکم ہے کہ حج کرو۔ بڑی توجہ، آخری بات کہہ رہا ہوں، قیامت تک اللہ کا یہ حکم قرآن میں رہے گا کہ حج کرو، تو جس اللہ نے اس حج کا حکم دیا ہے، بڑی توجہ، قبلہ آ جائیں، میں نے 2.5 منٹ کہا ہے، اسی میں بات تمام کروں گا۔ اب وہ 2.5 منٹ چاہے ترتیب و تنظیم میں جائے اور چاہے میری تقریر میں، وہ 2.5 منٹ اس میں ایڈ ہوتا ہے۔ بڑی توجہ، آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، یعنی اللہ نے قیامت تک حج کا حکم دیا ہے نا، اب اگر وہ درمیان سے کعبہ اٹھا لے تو نہیں اٹھا سکتا، اسے پہلے حج کی آیت ہٹانا پڑے گی تب کعبہ اٹھائے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حج کی آیت ہو اور اللہ کعبہ اٹھا لے، تو میاں جب حج کی آیت ہوتے ہوئے کعبہ نہیں اٹھایا جا سکتا، تو جب قرآن میں موجود ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو جب تک یہ آیت رہے گی تب تک قربہ کی فرض رہے گی۔ صلوات پڑھیے مل کر، محمد وآلِ محمد۔ یہ صلوات تو ایسا لگ رہی مجلس فاتحہ خوانی کی صلوات ہے، ذرا جشن والی پڑھیے۔ یا علی، سلامت رہیں آپ۔ اب آپ ہیں محترم المقام دبستان تہذیب محافل و مجالس کے پاسبان جناب میر نذیر باقری صاحب، جو ہر نسل ہر سن و سال کے لیے پہچانا ہوا نام ہے، جانا ہوا نام ہے، جس سے لوگ محبت کرتے ہیں، جس سے لوگ انسیت رکھتے ہیں۔
بہت سے پروانے عشق کی منزلوں تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسی شخصیت آج نظامت کے فرائض انجام دینے کے لیے امہٹ میں آئی ہوئی ہے، اور یقین جانیے آج کی جو فہرست ہے وہ فہرست طہارت کی طرح سے ہے کہ جس کی مدحت آپ انشاءاللہ اپنے قلوب میں سما کے لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔